سیاسی ڈائلاگ کی بازگشت بھرف پگھلنے لگی۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات۔ حکومت اپوزیشن مذاکرات کے لیے میرا دفتر اور گھر ہر وقت حاضر ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے پیشکش کر دی۔ کہا کہ تلخیاں ختم کرنے کے لیے مذاکرات ضروری ہیں۔ سیاسی ایشوز سمیت کسی بھی معاملے پر مذاکرات میں کردار ادا کرنے کو تیار ہوں۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا تحریک انصاف کو مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہونے کی تجویز۔ مذاکراتی ٹیم حکومت سے پہلے بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات کرے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے گفتگو میں مشورہ۔ کہتے ہیں جب اقتدار میں تھے تو اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے۔ پی ٹی آئی بامقصد مذاکرات چاہتی ہے تو حکومت تیار ہے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر بولے کہ سنجیدگی نظر نہیں آتی۔ تحریک انصاف سنجیدہ رابطہ چاہتے ہیں تو ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ملک میں سیاسی استحکام اور ترقی کے لیے بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ مذاکرات سے ہی مسائل کا حل نکلے گا۔ تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ختم ہو گیا۔ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی نے مثبت سوچ کے ساتھ مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی۔ وہ چاہتے ہیں کہ ملک آگے چلے اور ترقی کرے۔ پارلیمانی پارٹی کا بانی پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی قیدی کو فوری رہائی، 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر فوری جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا مطالبہ۔ جب تک بانی چیئرمین اور پی ٹی آئی کارکنان کو رہا نہیں کیا جاتا، ہمارے ارکان کو استعفے دینے کے لیے دھمکیاں دینے کا سلسلہ بند نہیں کیا جاتا، اس وقت تک ہم کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی قیادت میں ارکان ایوان سے چلے گئے۔ علیمہ خان کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کے بھائی اپنے جرائم کی سزا بھگت رہے ہیں۔ توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈز کیس کی چوری کا حساب تو دینا ہوگا۔ علیمہ خان اپنے بھائی اور تحریک انتشار کی ناکامیوں کا ملال ہے، اسی وجہ سے ایسی بے بنیاد باتیں کر رہی ہیں۔ رہنما مسلم لیگ نون طلال چودھری کا بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کے انٹرویو پر رد عمل۔ کہا کہ آپ اور آپ کی پارٹی 9 مئی اور 26 نومبر کے سانحات میں ملوث ہے۔ سول نافرمانی تب شروع ہوگی جب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا، اس وقت سیاسی عدم استحکام ہے۔ اور رہنما پی ٹی آئی شیر افضل مروت کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا معاشی استحکام سے بڑھ کر پاکستان کو آزاد عدلیہ کی ضرورت ہے۔ مسائل سنگین صورتحال اختیار کر چکے ہیں، مذاکرات ناگزیر ہیں۔ پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی مکمل با اختیار ہے۔ امید ہے سیاسی قیادت دیرپا فارمولے پر رضامند ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی نے محمود خان اچکزئی اختر مینگل کے مشورے پر سول نافرمانی کی کال مؤخر کر دی۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف لطیق کھوسا نے وضاحت پیش کر دی۔ کہا کہ حکومت پہلے کہتی تھی کہ ہم بات نہیں کرتے، ہم نے بات چیت کے لیے کمیٹی بنا دی ہے تو اب تمسخر اڑاتے ہیں۔ جنہوں نے فارم 47 کے ذریعے انہیں بٹھایا ہے، یہ انہی کی غلامی میں چل رہے ہیں۔ عالمی لابسٹس کی کوشش ہے بانی پی ٹی آئی کو پنجرے سے نکالا جائے۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل انعام میمن کا دعویٰ۔ کہا پاکستان کے اندرونی مسائل میں کسی کو مداخلت نہیں کرنا چاہیے۔ بولے ایم کیو ایم کی دھمکی کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے۔ انہوں نے وفاقی حکومت سے شکایت کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو مدارس بل کے حوالے سے وفاقی حکومت سے رجوع کرنا چاہیے۔ 9 مئی پر نون لیگ تھک جائے گی، ثابت کچھ نہیں ہو سکے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما زرتاج گل کا دعویٰ۔ فیصل آباد میں اے ٹی سی کورٹ میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہمارا جرم پاکستان تحریک انصاف کے بانی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ ہر جبر اور ظلم کر لیں، بانی پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ لیڈر نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی ہے، یہ ہماری کمزوری نہیں، مذاکرات میں انتخابات سمیت تمام معاملات پر بات چیت کی جائے گی۔ جیل اصلاحاتی میٹنگز میں واضح ہدایت کے باوجود بانی پی ٹی آئی کی بیرکس تک رسائی نہیں دی گئی۔ ڈی آئی جی جیل خانہ جات کو درخواست بھی دی ہے، نتیجہ بے نتیجہ رہی۔ اور سپریم کورٹ کی جیل اصلاحاتی کمیٹی نے اڈیالہ جیل کے دورے کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا۔ بانی پی ٹی آئی تک رسائی دینے کے احکامات جاری کیے جائیں تاکہ اصلاحاتی رپورٹ مکمل ہو سکے۔ خط میں درخواست۔ خیبر پختونخوا حکومت کا ضلع کرم میں سڑکیں کھولنے پر اظہار افسوس۔ کرم میں راکٹ لانچرز اور اینٹی ایئر کرافٹ گنز جیسے بھاری ہتھیار موجود ہیں۔
قبائلی رہنما اسلحہ جمع کرانے اور امن کے قیام میں حکومت کا ساتھ دیں. جب تک جنگجو بن کر نہیں ختم کریں گے سرنڈر نہیں کریں گے, سڑکیں نہیں کھولی جائیں گی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر برائے اطلاعات بیرسٹر سیف کا اعلان. نان فائلرز کے گرد گھیرا تنگ, گاڑی خریدنے پر پابندی, نان فائلر بینک اکاؤنٹ بھی نہیں کھول سکیں گے. بل قومی اسمبلی میں پیش, نان فائلر پر مخصوص حد سے زیادہ جائیداد خریدنے پر پابندی ہوگی. مجوزہ ترامیم کے مطابق غیر رجسٹرڈ کاروباری افراد جائیداد ٹرانسفر نہیں کر سکیں گے, جبکہ حکومت ان کی پراپرٹی اور کاروبار سیل کرنے کی مجاز ہوگی. اپوزیشن اور حکومتی ارکان کے اعتراض کے باعث ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی سے منظور نہ ہو سکا. امین الحق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی آئی ٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا. قائمہ کمیٹی نے بل مزید مشاورت کے لیے مؤخر کر دیا. عمر ایوب نے اجلت میں قانون سازی کو خطرناک قرار دے دیا. سست انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی بندش پر اہم اتحادی پیپلز پارٹی نے حکومت پر شدید تنقید کی گولہ باری. شازیہ مری کا قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال, کہا انٹرنیٹ کی رفتار کا ستیہ ناش کر دیا گیا. وزارت بدحالی کا شکار ہے, یہ کون سی فائر وال ہے, ہم کس سے جواب لیں. مجھے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل لانے پر ہنسی آ رہی تھی, انٹرنیٹ ہے نہیں اور یہ بل ڈیجیٹل نیشن کا لا رہے ہیں. انٹرنیٹ سپیڈ میں کمی پر حکومتی اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت پر چڑھائی کر دی. رہنما پاکستان پیپلز پارٹی عبدالقادر پٹیل کی قومی اسمبلی میں گفتگو, بولے کہ انٹرنیٹ کا ایسا ستیہ ناش کبھی نہیں دیکھا. نہ ایکس چل رہا ہے, نہ وائی اور نہ ہی زیڈ, نہ وائس نوٹ کھل رہا ہے, نہ تصویر اپلوڈ ہو رہی ہے. کاروبار اور بچوں کی تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے. آئی ٹی سے جڑے لوگوں کا اربوں کا نقصان ہو گیا. طلبہ کی پڑھائی متاثر ہوئی. کون سی فائر وال ہے جو لگنے کا نام ہی نہیں لے رہی. ہمیں شوق نہیں انٹرنیٹ بند ہو اور نہ میرے پاس انٹرنیٹ بند کرنے کا کوئی بٹن ہے. وزیر مملکت برائے آرٹی شیزہ فاطمہ کی قومی اسمبلی میں دھواں دھار تقریر, مخالفین پر برس پڑی. کہا آئی ٹی منسٹری ملک میں انٹرنیٹ صارفین کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے. ہمارے خلاف جو زبان استعمال ہوتی ہے وہ ناقابل برداشت ہے. اس ملک کی ڈیجیٹل سیکیورٹی کو یقینی اور شہریوں کو محفوظ بنانا ہے. قومی سلامتی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. اپنے ڈیٹا کو سائبر اٹیک سے بچانے کے لیے اقدامات کریں گے. قومی اسمبلی نے نیشنل فورینزک ایجنسی بل 2024 منظور کر لیا. بل وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایوان میں پیش کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن شازیہ مری کا بل کے کچھ نکات پر اعتراض. اعظم نذیر تارڑ کی درخواست پر اعتراضات واپس لے لیے گئے. حکومت کے لیے اچھا ہے مدارس بل پر جلد فیصلہ کر لے, ایسا نہ ہو دیر ہو جائے. بل کے معاملے میں حکومت سیاسی اخلاقی قانونی طور پر ہار چکی ہے. اب اس میں کوئی ترامیم قبول نہیں. جمعیت علماء اسلام کے رہنما حافظ حمداللہ کا انتباہ, کہتے ہیں مدارس رجسٹریشن بل ایکٹ بن چکا ہے, لہٰذا اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. یہی ہمارا مطالبہ ہے. 50% سینیٹرز پیسے دے کر بنے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا دعویٰ. فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار میں وکلا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج آئین اور قانون کی کوئی حقیقت نہیں ہے. رول آف لا نہیں ہوگا تو معیشت ترقی نہیں کرے گی. شاہد خاقان عباسی نے ملک کی تمام خرابیوں کی بڑی وجہ الیکشن چوری کو قرار دے دیا. جس ملک میں الیکشن چوری ہو وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. ججز کے لیے تالیاں نہ بجائیں, تسلی سے انسان خراب ہو جاتا ہے. ججز ٹھیک ہوتے ہیں, آپ انہیں خراب کر دیتے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کا گھوڑکی بار سے خطاب, کہتے ہیں بار ایسوسی ایشنز کے تحفظات جلد دور کیے جائیں. میں نے کمٹمنٹ کی ہے, میں اسے ضرور پورا کروں گا. ذوالفقار علی بھٹو کیس میں فیئر ٹرائل کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کے مقدمے میں صدارتی ریفرنس پر 5 صفحات پر مشتمل اضافی نوٹ بھی جاری کر دیا. لکھا کہ سابق وزیر اعظم کے فیصلے سے
जस्टिस दुराब पटेल, जस्टिस मोहम्मद हलीम, जस्टिस जी सफदर शाह के जुर्रतमंदाना इख्तलाफात को तस्लीम करने की अहमियत भी उजागर होती है, जो मुश्किल हालात के बावजूद अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। एक तो काम नहीं करते और अदालत में पेश भी नहीं होते। जब ये काम भी हमने करना है तो ऐसा करते हैं कि थाने बंद कर देते हैं। सिंध हाई कोर्ट का 2018 से लापता शहरी की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्त की समाअत में तफ्तीशी अफसर की अदम पेशी पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स में कहा कि गुज़िश्ता समाअत पर भी तफ्तीशी अफसर ना पेश हुए, ना ही कोई रिपोर्ट जमा करवाई गई। अदालत की दरखास्त गुजार वकील को केस की तैयारी की हिदायत। समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी। जिना हाउस जलाओ घिराव केस में अहम पेशरफ सामने आ गई। जीआईटी ने मजीद 5 मुल्जिमान को बेगुनाह करार दे दिया। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में समाअत। 5 मुल्जिमान ने जमानतें वापस लेने की इस्तदा कर दी। अदालत ने जमानतें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। सात रोज में पंजाब भर से तजावुजात खत्म और सूबे भर में सरकारी अराजी पर अर्बन फॉरेस्ट पर काम शुरू करने का हुक्म। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में मैरिज एक्ट की पाबंदी, तजावुजात, सफाई, पार्क्स की सूरत हाल और शहरों की ब्यूटिफिकेशन पर रिपोर्ट पेश। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि मसाइल हल न होने और बेहतरी न आने पर सख्त एक्शन होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर मिस्र रवाना हो गए। काहिरा में तरक्की पजीर ममालिक की तंजीम D8 के 11वें सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, इंसानी बहरान और गजा और लबनान के मसाइल पर भी खुसूसी इजलास होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ और मशरिक़ वस्ता में अमन के क़याम की अहमियत पर जोर देंगे। रवां साल तरसीलाते ज़र 35 अरब डॉलर से ज़ायद रहने की तवक्को। करंट अकाउंट खसारा 10 साल बाद सरप्लस हुआ। मुआशी मैदान में कामयाबियों का सिलसिला जारी। ठोस इक़दामात से मईशत संभल रही है। काबीना की इक़्तिसादी राबिता कमेटी के इजलास से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का खिताब। कहा, महंगाई भी 6.5 साल की निचली तरीन सतह पर आ गई। कौम से जल्द मजीद खुशखबरियों पर मबनी अदाद शुमार शेयर करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज का तफसीली दौरा। आला तालीम के जदीद मयार को सराहा। कॉलेज के मास्टर प्रोग्राम को नए दौर के तकाज़ों से हम आहंग करार दे दिया। मोहसिन नकवी की डायरेक्टर जनरल किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज डॉक्टर अली से भी मुलाकात हुई। मास्टर डिग्री के ग्रेजुएशन को एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत स्टडी टूर्स पर पाकिस्तान आने की दावत भी दे दी गई। किसानों की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का किसानों के कौमी दिन पर पैगाम। कहा, ज़राई मैकेनाइजेशन के जरिए किसानों को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन कर रहे हैं। किसान को बिला सूद आसान इक़साद पर ग्रीन ट्रैक्टर फराहम किए जाएंगे। ज़राई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के प्रोजेक्ट पर काम तेजी से जारी है। 2023 में 262 पाकिस्तानी जान से गए। इंसानी स्मगलिंग दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनती है। इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए ठोस इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत यूनान में कश्ती उलटने के हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से अहम इजलास। झांसा देकर गैर कानूनी तरीकों से बैरून मुल्क ले जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। यूनान से यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद अफराद की कश्तियों के हादसे में लापता अफराद मुर्दा करार। कोस्ट गार्ड्स का रेस्क्यू ऑपरेशन बंद। हादसे में सियालकोट, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के रिहायशी मजीद 5 पाकिस्तानियों की हलाकत की तस्दीक। मरने वालों की तादाद 40 हो गई। लीबिया में अभी भी यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद कमोबेश 5000 पाकिस्तानी मौजूद हैं, ज़राए का दावा। यूनान कश्ती हादसे पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त मुनीर अहमद की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई। वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीक मौक़िफ़ अपनाया कि यूनान में कश्ती डूबने से पाकिस्तानी जाबहाक हुए। हुकूमत इंसानी स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। अदालत से इंसानी स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देने की इस्तदा।
پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا لاہور، پشاور، سیالکوٹ، سکھر، راولپنڈی اور ملتان سمیت ملک بھر میں غیر قانونی سمز کے خلاف چھاپہ مار کارروائیاں، 7500 سمز اور 152 بائیو میٹرک ویریفیکیشن سسٹم ڈیوائسز ضبط، 58 لاکھ سے زائد غیر فعال سمز بلاک اور درجنوں ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی منदी 100 انڈیکس میں 3790 پوائنٹ کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ انڈیکس 1,16,000 سے 11,000 پوائنٹس تک آ گئی۔ اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی کے بعد ٹرینڈنگ معطل کر دی گئی۔ حکومت نے بجلی کا ٹیرف مزید 12 روپے کم کرنے کی تیاری کر لی۔ نجی آئی پی پی، سرکاری بجلی گھروں اور شمسی پن بجلی کے منصوبوں کے ساتھ مارچ تک مذاکرات مکمل کر کے بجلی کا ٹیرف کم کر دیا جائے گا۔ آف پیک ٹیرف 41 روپے 68 پیسے فی یونٹ سے کم ہو کر 29 روپے 68 پیسے فی یونٹ تک پہنچ جائے گا اور پیک آورز ٹیرف 36 روپے فی یونٹ تک کم ہو جائے گا۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کا امکان، سی پی پی اے نے 63 پیسے فی یونٹ کمی کی درخواست جمع کروا دی۔ نیپرا بجلی کی قیمتوں میں کمی سے متعلق 31 دسمبر کو سماعت کرے گا۔ درخواست کے مطابق گزشتہ 7 ماہ میں 7 ارب 71 کروڑ یونٹ بجلی پیدا کی گئی، جس کی پیداواری لاگت 55 ارب 76 کروڑ روپے رہی۔ وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ نے اوگرا کی جانب سے گیس کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا۔ کہا، اوگرا میں بیٹھے بابو پہلے ہی گیس کی قیمت میں 200% تک اضافہ کر چکے، اس کے باوجود اب 25.78% اضافے کا فیصلہ ناانصافی ہے۔ وفاقی حکومت اوگرا کے فیصلے پر عمل درآمد سے قبل صوبوں سے مشاورت کرے۔ وزیر اعظم اوگرا کے ظالمانہ فیصلے کا فوری نوٹس لے۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت آج عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ مسلح افواج کا خراج عقیدت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شہید کی قربانی پاکستان کی مسلح افواج کے ناقابل تسخیر جذبے کی مظہر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ لانس نائک محمد محفوظ شہید دشمن کو پسپا کرتے رہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ لانس نائک محمد محفوظ شہید نے جواں مردی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا۔ پوری قوم لانس نائک محمد محفوظ کو سلام پیش کرتی ہے۔ پاکستان میں قتل، اقدام قتل اور ڈکیتی مقدمات میں مطلوب 6 اشتہاری ملزمان متحدہ عرب امارات سے گرفتار۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق گرفتار اشتہاری ملزمان میں بابر وسیم، تاج رسول، عبدالحسیب، قیصر محمود، ندیم افضل اور ذیشان شامل۔ ایف آئی اے اور این سی بی انٹرپول نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ریڈ نوٹسز جاری کیے تھے۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار۔ بالائی علاقوں میں پہاڑوں پر برفباری سے موسم سرما عروج پر پہنچ گیا۔ کراچی میں صبح رات کے اوقات میں پارہ 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب کے اسکولز میں موسم سرما کی تعطیلات تاریخ میں تبدیلی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب نے موسم سرما کی تعطیلات کی تاریخ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سردیوں کی چھٹیوں کا آغاز 23 دسمبر سے ہوگا۔ اسکولز 13 جنوری 2025 کو چھٹیوں کے بعد دوبارہ کھلیں گے۔ فیصلے کا اطلاق تمام سرکاری اور نجی اسکولز پر ہوگا۔ صوبے بھر میں 20 دسمبر کو اسکولز معمول کے مطابق کھلیں گے۔ ضلعی ایجوکیشن اتھارٹیز کو نئے نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد کی ہدایت۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت تھم نہ سکی۔ اسرائیلی فورسز کے رہائشی علاقوں میں حملے جاری۔ 24 گھنٹے میں مزید 50 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ غزہ سٹی پر بمباری، ایک ہی خاندان کے 15 افراد شہید ہو گئے۔ شہدا کی مجموعی تعداد 45,097 ہو گئی۔ 1,07,244 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ حماس کا اسرائیلی فوج پر حملہ، 3 اسرائیلی فوجی ہلاک، متعدد گاڑیاں تباہ کر دی گئیں۔ غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے حوالے سے اہم پیش رفت۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس بیمار، عمر رسیدہ اور خواتین فوجی یرغمالیوں کی رہائی پر رضامند۔
صہیونی فورسز کے مکمل انخلا اور مکمل جنگ بندی کی شرائط سے دستبردار عمر رسیدہ فلسطینی قیدیوں کی قطر اور ترکیے منتقلی پر رضامند، شمالی غزہ میں اسرائیلی چیک پوسٹوں کے قیام کی مخالفت کر دی عرب میڈیا کا دعویٰ۔ اقوام متحدہ کا عالمی طاقتوں اور ایران پر جوہری معاہدہ بحال کرنے پر زور۔ اقوام متحدہ کی سیاسی امور کی سربراہ روز میری نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ معاہدے کے تحت ایران پر پابندیاں ہٹا دی گئی تھیں، جوہری پروگرام پر سخت پابندیاں عائد کر دی گئی تھی۔ سفارتکاری بہترین راستہ ہے، لیکن وقت بہت اہمیت رکھتا ہے۔ خطہ مزید عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ سنچورین میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے جنوبی افریقہ کے اسکواڈ کا اعلان۔ ٹیم بغیر کسی تبدیلی کے میدان میں اترے گی۔ پاکستان کے خلاف پہلے ون ڈے انجری کا شکار ہونے والے کشف مہاراج دوبارہ ٹیم میں شامل۔ ٹیمبا بوما کی قیادت میں پروٹیز 26 دسمبر کو شاہینوں کا مقابلہ کریں گے۔ اور آئی سی سی نے ٹیسٹ پلیئرز اور ون ڈے کی رینکنگ جاری کر دی۔ انگلینڈ کے جو روٹ ایک مرتبہ پھر نمبر 1 ٹیسٹ بیٹر بن گئے۔ پاکستان کے سعود شکیل 10ویں نمبر پر آ گئے، جبکہ بابر اعظم ایک درجے ترقی کے بعد 17ویں نمبر پر آ گئے۔ ٹیسٹ بالر میں بھارت کے جسپریت بمراہ کا پہلا نمبر برقرار۔ پاکستان کے نعمان علی 10ویں نمبر پر موجود۔ ون ڈے بیٹرز میں بابر اعظم بدستور سرفہرست، ون ڈے بالرز میں راشد خان کا پہلا، جبکہ شاہین شاہ آفریدی کا دوسرا نمبر ہے۔